سمجھ میں آئی؟ کہاں سے کہاں پہنچ گئی بات، یاد آئی کہ پیر کے گھر میں نہ دیکھو پیر کا کیا حالات ہیں۔ ایک بزرگ نماز پڑھ کے مسجد سے آئے تو گھر میں آ کے کہہ رہے بیوی لڑکی جوان ہو گئی، کچھ فکر بھی ہے؟ بس مسجد مدرسہ اور کھا لیا پی لیا، اور کچھ فکر بھی ہے؟ بچی جوان ہو گئی؟ اچھا تو تم نے ابھی تو بتایا نا، اب میں دیکھوں گا، غور کروں گا۔ بس جا کے مدرسے میں جب بیٹھے پڑھانے کے لیے تو ایک لڑکے پر نظر ڈالی، اس کے حالات، اس کے گھر، اس کے خاندان، اس کی تعلیم، لڑکی کی عمر اندازہ لگا کے سب بلا کے تمہاری شادی ہو گئی کہ نہیں؟ اگر تمہاری شادی ایسی لڑکی ہے، اتنی پڑھی ہوئی ہے، ایسی ہے، اس سے ہو جائے تو کیسا ہے؟ انہوں نے کہا حضرت اگر آپ سے زیادہ تجویز کون کر سکتا ہے، اس لیے میری تو خوش قسمتی ہوگی اگر ایسی لڑکی مجھے مل جائے۔ تو فرمایا ٹھیک ہے جاؤ۔ عصر کی نماز پڑھ کے نکاح پڑھا دیا اسی لڑکے سے، اور نکاح پڑھا کے ہاتھ پکڑ کے گھر میں لے آئے۔ اب جب لڑکی گھر میں لے گئے اسے پکڑ کے تو لڑکی اٹھ کے بھاگی، اور ماں نے پردہ کرنا شروع کر دیا۔ ہیں کہا نہیں بھاگنے کی کیا ضرورت ہے، کیا ہوا؟ اس کا شوہر ہے، تمہارا داماد ہے، یعنی نکاح ہو گیا تو اس کا تو شوہر، اس کا کوئی بھاگنے کی ضرورت نہیں، اور تمہارا داماد ہے، تمہیں خوش ہونا چاہیے۔ بس اتنا منہ چڑھ گیا بیوی، اتنا منہ چڑھ گیا۔ کیا بات ہو گئی؟ تم تو اچھی خاصی تھی، کیا ہو گیا؟ ہاں تم تو ناک کٹوائی ہے۔ بیوی کہہ رہی تم تو ناک کٹوائی ہے۔ اچھا، ایک دم باہر گئے دروازے سے، اتنے نمازی جا ہی رہتے، ارے بھائی سنیے بھائی ذرا دیکھو میری کہیں سے ناک کٹ رہی کیا؟ لوگ کہنے نہیں تو ناک تو نہیں کٹ رہی، کہ فلانے کی امی کہہ رہی تم تو ناک کٹوائی ہے، فلانے کی امی کہہ رہی ہے کہ تم ناک کٹوائی ہے۔ تو سمجھ گئے لوگ یا تو کھٹپٹ شروع ہو گئی ہوگی گھر میں۔ بس اس کے بعد آ کے کہا دیکھو تم کہہ رہی ناک کٹوائے، اور میں کتنے ہی لوگوں سے دکھا کے تصدیق کرا کے آیا ہوں، سب نے یوں کہا ناک صحیح سالم۔ دیکھا آپ نے کس طرح سے نکاح کیا؟ تو اللہ ان سے راضی ہوا، ان کی نسلوں میں ولی اللہ پیدا ہوئے، اللہ والے پیدا ہوئے، تہجد گزار پیدا ہوئے، لڑکیاں ان کی ولی اللہ پیدا ہوئی۔ ایک جگہ شادی ہوئی، اور رات کو جب گھر میں آئے تو بیوی کو کہہ رہا ہے ساڑی پہنائی، چوٹی اس کی 2 کروائیں، اور پھر کہا مجھے ناچ کے گانا سنا۔ ناچ کے گانا، میں تو کبھی ناچنا جانتی نہیں، میرے بس کا تو ہے نہیں، یہاں تک کہ لڑائی جھگڑا ہوا، اسی رات میں طلاق دے دی۔ دیکھو یہ حال ہو رہا، ان شادیوں کا یہ حال ہے۔ اللہ حفاظت فرما، رحم فرما، کس چیز کو رویا جائے۔ تو اس لیے اگر تمہیں سنورنا ہے اور اللہ والوں کے پاس جانا پڑے، اور جب اللہ والوں کے پاس جاؤ گے تو ان اصولوں کو اختیار کرنا پڑے گا جو سنائے جا رہے ہیں۔ پہلا اصول کیا بتایا تھا؟ ان کی جو مٹی کی ذات ہے انسان، اس سے محبت کرو، ان کی صفات پر غور نہ کرو، ایک تو یہ۔ دوسرا اصول کیا بتایا؟ ان کے گھر کے حالات میں نظر اندازی نہ کرو، منافق ہٹ جاتا ہے، مخلص نہیں ہٹتا۔ شیطان کو ماننا پڑا، انہوں نے کہا اللہ میں سیدھے رستے پہ جا کے بیٹھوں گا، جو تیری طرف کو چلے گا اسے ہٹانے کی پورے زور لگاؤں گا۔ الا عبادک، جو آپ کے مخلص بندے ہوں گے ان پر تو میرا قابو چلنے کا ہے، وہ تو بات ماننے کا نہیں۔ اسی لیے مستثنا کر دیا جلال آباد میں ایک آدمی بھائی جان کے خلاف ہو رہا تھا، مدرسے میں پڑھانے والا، وہی نمک حرام نہیں کر رہا ہے، تو وہ اس نے اس مدرس پہ ہاتھ رکھ، اسے برابر کر، اس کو دیکھو یہ کمی ہو رہی مدرسے میں، اور بھائی جان یوں کر رہے ہیں، ذہن سازی کر رہے، چلتی رہی۔ ایک قاری صاحب تھے، ان کے پاس بھی گیا، ان سے جا کے یوں کہا، جب سب کہہ لی، انہوں نے کہا آپ مجھ سے کیا کہہ رہے ہیں، میں تو مدرس ہوں، اگر آپ کو بھائی جان سے کوئی شکایت ہے تو آپ جا کے بھائی جان سے خود کہیے، مجھ سے کیوں کہہ رہے ہیں، میرے سے کہنے سے کیا فائدہ، کیا مطلب؟ اور اگر آپ کہنا نہیں چاہتے ان سے تو میں کہہ دوں گا کہ فلاں آدمی آپ کو یوں کہہ رہا ہے، یوں نہ کہیے بھائی، وہ تو چور بازاری تھی نا، اسے بہکا مدرسے میں توڑ پھوڑ پیدا کریں۔ ایسے باغی ہیں کہ جب شیطان ان پر مسلط ہوا تو ان کو اپنا چیلا بنا لیا، چاہے وہ عالم ہو، چاہے وہ قاری ہو، چاہے وہ حافظ ہو، چاہے حاجی نمازی ہو، کوئی بھی ہو، چیلا بنا لے گا شیطان، لیکن اگر ان کے اندر اخلاص نہیں، اخلاص
خالص نہیں. اس لیے شیطان نے الگ کر دیا. اس لیے ان سارے پہلوؤں پر اللہ والے کی نظر ہوتی ہے. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے خانقاہ میں پانی پت سے ایک آدمی آیا, 15 روپے دیے. کہا حضرت یہ روپے زکوٰۃ کے ہیں, مدرسے میں دے رہا ہوں. کہاں کے ہو؟ تھانا. وہاں کا ہوں جی, پانی پت کا. تو فرمایا یہ بتاؤ پانی پت میں تو مدرسے ہیں. جی ہاں. تو پانی پت کے مدرسے کو چھوڑ کے یہاں تھانہ بھون میں کیوں دے رہا ہے؟ کون کہے گا یوں؟ کون کہے گا؟ وہ کہے گا جس کا اللہ سے تعلق ہے اور اللہ نے اس کو حکم دیا ہے کہ تم میرے بندوں کو صحیح راستہ دکھاؤ, وہ کرے گا. اب وہ چھپ رہا. حضرت نے فرمایا سنو, تمہارا میرے سے کوئی تعلق ہے؟ جی ہاں میں مرید ہوں آپ کا. فرمایا ٹھیک ہے, میرے دل میں یہ بات آئی ہے تم نے جو یہاں 15 روپے دیے ہیں اس کی 2 وجہ ہیں. ایک تو یہ ہے کہ تم نے یہاں لا کے یوں دیے ہیں کہ یہاں صحیح مصرف میں زکوٰۃ کے پیسے خرچ ہوں گے. رل گڈھا نہیں ہے کام کہ جو چیمایا کر گزرو. یہ صحیح مصرف میں پیسے خرچ ہوں گے. ایک تو آپ نے زکوٰۃ کے پیسے اس لیے دیے تاکہ میرے پیسے صحیح مصرف میں خرچ ہوں. اور دوسری بات یہ ہے میرے دل میں کہ تم نے اسی لیے یہاں دیے ہیں کہ زکوٰۃ بھی ادا ہو جائے گی اور پیر صاحب بھی خوش ہو جائیں گے. پیر صاحب بھی خوش نہیں ہونے کے. حضرت جی میرے مرید نے لا کر کے یہ دیکھو 10,000 روپے دیے, 50,000 روپے دیے, 1,00,000 روپے دیے, تو پیر صاحب خوش ہوں گے نہیں ہوں گے؟ تو میرے دل میں یہ بات آئی ہے کہ تمہارے دماغ میں یہ 2 باتیں تھیں, اس لیے یہاں 15 روپے پانی پت کو چھوڑ کے دے رہے ہو. اس نے کہا ہاں حضرت صحیح فرمایا, آپ نے صحیح پکڑی بات, یہی تھی. تو حضرت نے فرمایا اٹھاؤ ان روپوں کو, تم نے اللہ کے ساتھ شرک کیا ہے. تم نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کیا, اور شرک چھوٹا گناہ ہے بڑا؟ تم نے اللہ کے ساتھ شرک کیا. اس نے اٹھا لیے, حکم ماننا تھا, اجی کا تو مطلب نہیں, اٹھا لی اور چلا گیا باہر. پھر وہاں سے آیا, آگے کہا حضرت میں اپنی نیت کو بدل کے آیا ہوں اور یہ نیت کر لی میں نے کہ اب یہ 15 روپے صرف اللہ کے لیے مدرسے میں دے رہا ہوں. تو ایک مسلمان اب اقرار کر رہا ہے تو اس کا ایمان مانیں گے نہیں مانیں گے؟ اگر کوئی کلمہ پڑھ کے ایمان لے آیا یہاں کھڑا ہم مومن کہیں گے نہیں کہیں گے؟ یا دل چھیے کے دیکھیں گے دل میں ہے نہیں, یا دھوکہ تو نہیں دے رہا ہے؟ ظاہر پہ فتوا ہے. تو پھر وہ پیسے حضرت ہیں کہاں جاؤ وہاں دفتر میں جمع کر دو. پھر کہنے لگے رسید. فرمایا جب اعتماد نہیں تھا یہاں کیوں دے رہے ہو؟ اگر ہمیں کھانے ہوں گے گڑبڑ کرنی ہوگی رسید کاٹ کے بھی کریں گے, تم کیا کر لو گے؟ جب یقین نہیں تھا تو کیوں دیے؟ جب مجھے رسید نہیں چاہتی, یہاں تو ہوگی کھینچائی. تو اس کو جو آپ سمجھیں یہاں سے موڑا, یہاں سے توڑا اور یہاں کو جو موڑ کے سیدھا, اخلاص آ گیا نہیں آ گیا؟ خالص اللہ کے لیے. رسید بھی نہیں چاہتی, مجھے آپ پر یقین ہے اور میں اپنی نیت کو صحیح کر کے اللہ کے لیے دے رہا ہوں, یہ بھی نہیں چاہتا میرے حضرت راضی ہوں مجھ سے نہ ہو. بولو اخلاص پیدا کیا؟ کیوں کیا؟ الا عبادک, قرآن کہہ رہا ہے. تو قرآن پر چلنا جب آئے گا جب القرآن والوں سے رابطہ پیدا ہو. تو شیطان کہہ رہا ہے ان پر تو میرا قابو چلے گا نہیں. اسی لیے لا الہ الا اللہ کا ذکر کرتے ہوئے لا الہ سے ہٹ کر الا اللہ کا ذکر رہ گیا. 200 مرتبہ لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, یہ 200 مرتبہ. اب اس سے ہٹو, لا الہ سے ہٹ کر کیا رہ گیا؟ الا اللہ, الا اللہ, الا اللہ, الا اللہ, الا اللہ, الا اللہ, یہ رہ گیا. یہ کتنا؟ 400 مرتبہ. پھر اس سے بھی لفظ سے پھر اس سے بھی لفظ اللہ ہٹ کر اللہ 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 اللہ, یہ ذکر رہ گیا. تکرار 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 کرتے ہوئے اوقائے فی القلب ہو کر دل میں کو گزار کر, اور جب اللہ آ کے ٹکا اللہ اللہ, پورا ہو گیا. 6 تسبیح رہ گیا. پہلے ذکر ناسوتی ہوا, پھر ذکر ملکوتی ہوا, پھر ذکر جبروتی ہوا, پھر ذکر لاہوتی ہوا. یہ درجے ہیں. پھر وہ کیا رہ گیا؟ ہو رہ گیا. اور پھر اسی ہو کا ظہور ہے الا اللہ,
تو ذات وجود وجوبی ہوتے ہوئے اوصاف سے بھی قطع نظر ہو گیا. جی اوصاف ہیں یا نہیں ان سے بھی قطع نظر ہو گیا. بس اب دعا کرتے ہوئے چلیے اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بس اب سیدھے سیدھے صراط مستقیم پر چلتے رہو. حالات کا طغیان ختم ہو گیا، یعنی وہ مختلف حالات جو سالک پر سلوک کے دوران طاری ہوتے رہتے ہیں ان کا سلسلہ اب ختم ہو گیا. اب ایسے شخص کے اندر ہر چیز کی طلب نکل کر صرف رضائے دوست ہی کی طلب رہ گئی. اسی کو یوں فرمایا فراق و وصل چه باشد رضائے دوست طلب کہ حیف باشد ازو غیر او تمنائے. فراق و وصل یعنی قبض اور بسط کیا ہوتا ہے؟ محض رضائے دوست کی طلب اور فکر ہو. حیف باشد ازو غیر او تمنائے، اس کے سوا کسی دوسرے کی طلب بڑے افسوس کی بات. واہ جی واہ، کیا کہا، اب ختم ہو گیا. جی چاہ رہا ہے ذکر میں لگ رہا ہے سبحان اللہ، نہیں لگ رہا ہے الحمدللہ. ذکر تو ہو رہا ہے، ذکر تو ہو رہا ہے. کبھی قبض ہے، کبھی بست ہے، کبھی خوب مستی آ رہی ہے اللہ اللہ کرنے میں، آنکھیں کھل رہی ہیں، اور کبھی جب بھی پڑھو جب بھی نیند آ رہی، دماغ نہیں کام کر رہا، گر کے پڑھ کے پورا کرا اور آج کیا ہو جی اچاٹ ہو رہا ہے ذکر میں. تو کیوں گھبرایا؟ تو ذکر کا بندہ ہے یا اللہ کا بندہ ہے؟ جی لگنا نہ لگنا تیرے اختیار میں نہیں ہے، جی لگانے کی کوشش کرنا تیرے اختیار میں. ناغا کیوں کرتا ہے؟ ذکر میں ناغا کی تو برکت ختم ہو جائے، ناغا بھی نہیں کرتا پھر کیا بات ہے؟ بات یوں ہے کہ مجھے افسوس ہوا کہ میرا جی نہیں لگا 8 دن سے نماز میں نہ کہیں. تو جی نہیں لگا تو جی کا بندہ ہے تو، جی کا بندہ ہے. اس کو کہتے ہیں اب سارے نشے و فراز ختم ہو گئے. بس اب تو یہ ہے جی لگے جب بھی اس کا بندہ، جی نہ لگے جب بھی اس کا بندہ. میں تو اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنی مرضی کو فنا کر چکا. سمجھ میں آ گئی؟ آئی سمجھ میں؟ کیا آئی؟ کچھ بھی نہیں آئی. حکیم جی تھے بیچارے یہاں انتقال ہو گیا، اللہ مغفرت کرے. ایک دن میرے پاس آ کے کہنے لگے مول صاحب. میں نے کہا ہاں جی کیا بات ہے؟ کہنے لگے سارے درجے ختم ہو گئے اب تو. جی سارے ذکر درجے ختم ہو گئے، ملکوتی جبروتی لاہوتی جتنے تھے یہ سب درجے ختم ہو گئے، اب تو ایک رہ گیا بس. میں نے کہا کون سا؟ کھاکھوتی کھاکھوتی کھاکھوتی، جہاں سے ملے کھاؤ، ہاتھ لگے کھاؤ. اب تو کھاکھوتی درجہ رہ گیا، سارے درجے ختم ہو گئے، ہے نا؟ دیکھ لو خانقاہوں میں یہی ہو رہا ہے. کہیں بھی چلے جاؤ بزرگوں کے یہاں وہیں ہوگا. ارے فلاں جگہ گئے تھے ناشتہ کروایا، بڑا شاندار ناشتہ کروایا. فلاں کے یہاں گئے تھے، ارے انہوں نے تو پانی کو بھی نہیں پوچھا، انہوں نے تو پانی کو بھی نہیں پوچھا. تو سکہ رکھیں گے تیرے واسطے جو آ کرے گا سب کو پانی پلا کرے گا. پھر سکے کو تنخواہ دینے کے واسطے تیرے جیسے کی جیب ہلایا کریں گے جس سے تو آمدنی ہو، ان کی تنخواہ دوں. یہ حالت ہے ان لوگوں کی. حضرت کے یہاں جلال آباد باہر اس میں یہ جو ہوتا ہے ڈبہ سا کیا کہیں سے پانی کا ٹھنڈا ہے، تو اس میں ڈبے میں برف ڈال کر بھر کے رکھ دیا جاتا تھا، اور سامنے تھا اس میں 2-3 گلاس رکھے ہوئے رہتے تھے. جو آنے والے آگے وہاں پانی پیتے، ساتھ تازہ پینا ہو تو نل لگ رہا ہے برابر میں، اس میں سے پیتے. باہر رکھا ہوا ہے، پانی پیو نہ پیو مرضی ہوا. وہیں برابر میں غسل خانہ، وہیں برابر میں بیت الخلا. نہانا ہو تو نہا لو، نکالنا ہو پیٹ خالی کرنا ہو چلے جاؤ بیت الخلا، ہے نا؟ وہاں یہ تھا ہی نہیں طریقہ دستور کے کوئی آگے خادم پانی پیاتا گر رہا ہے. تمہیں پانی کی طرف تھی، باہر بیٹھ کے پیتے، تم پانی پینے آئے ہو، تمہارے گھر پانی نہیں تھا. جس پانی کی طلب میں آئے ہو وہ بتاؤ کیا لینے آئے ہو. آ رہی سمجھ میں؟ وکیلوں سے تو کبھی نہیں کہتے کہ چائے پلائی کہ نہیں پلائی وکیل صاحب نے. جج کے یہاں گئے تھے تم حاضری لگی جہاں لگے، جج صاحب نے چائے بھی پلائی کہ نہیں؟ جج صاحب چائے پلاتے وہ تو پی کے بھی مان جائے تو غنیمت ہے. تو ملا ہی رہ گیا سستے. اللہ تو اس لیے فرماتے ہیں پہلے ناسوتی آدمی دنیا سے تعلق ہٹائے، اور جب تعلق دنیا سے ہٹائے تو پھر ملکوتی یعنی فرشتوں والی صفت آ جائے. آنکھوں کی حفاظت، کانوں کی حفاظت، حرام کے لقموں کی حفاظت، میرے سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے. میں مسلمان ہوں، نماز پڑھتا ہوں،
میں نے ستا رکھا ہے پتہ نہیں کس کس کو، اور کسی نے اپنے بچوں کو ستا رکھا ہے، کسی نے پڑوسیوں کو ستا رکھا ہے، تو فرمایا میرے سے کسی کو، فرشتوں سے کسی کو تکلیف پہنچے بھائی؟ ایک یہ فرشتہ ہے، یہ تو ہی ہیں قرآن شریف میں، ورنہ اور بھی فرشتے انسان کے ساتھ بہت سارے رہتے ہیں. تو کبھی دیکھا ان فرشتوں نے کبھی چونٹا ہو تمہارے، تھپڑ مارا ہو، ہے نا؟ نہیں. تو پھر فرمایا ذکر اتنا بڑھے کہ پھر ملکوتی درجہ حاصل ہو جائے، اور پھر اس سے اوپر بڑھو تو جبروتی ہو جائے، یعنی رب العالمین کے ساتھ تعلق جوڑنے کی فکر ایسی ہو کہ نظر ہٹے اللہ کی طرف جائے، نظر ہٹے اللہ کی طرف جائے. اور پھر ذکر لاہوتی ہو، جدھر دیکھتا ہوں ادھر تو ہی تو ہے. یہ آ گیا لاہوتی کہ جہاں بھی دیکھو ہر چیز سے، گلشن میں جا کر ہر ایک گل کو دیکھا، تیری ہی سی رنگت تیری ہی سی بو ہے. جب جنگل میں گیا ہر چیز میں سے میں نے اللہ ہی کے وجود کو پایا کہ یہ ہریائی ہے تو اللہ کے حکم سے ہے، یہ پھول نکلا ہے تو اللہ کے حکم سے ہے، یہ پھل آیا ہے تو اللہ کے حکم سے ہے، اور نفع نقصان پہنچائے گا تو اللہ کے حکم سے. تو یہ آ گیا لاہوتی ذکر. کیا رہ گیا؟ ہو بس وہی ہے، بس وہی ہے. تو ہو کا ظہور ہے تو لا الہ، تو ذات وجود وجوبی ہوتے ہوئے اوصاف سے قطع نظر ہو گیا. اب اس پہ نظر نہیں رہی. کیا نظر نہیں رہی؟ تربوز اللہ نے پیدا کیا ہے جی، اور اللہ نے بھیجا ہے، اس سے بھی نظر ہٹ گئی. اب اس پہ کیا بھیجا، کیا بنایا، مجھے کچھ خبر نہیں، میں تو اسے جانوں بس. اللہ میرا کون ہے؟ اللہ میرا کون ہے؟ اللہ. تربوز کس نے بنایا؟ مجھے نہیں پتا. آسمان کس نے بنایا؟ مجھے نہیں پتا. سورج کس نے چلایا؟ مجھے نہیں پتا. اللہ اللہ، باقی خیر سب. سمجھ میں آئی؟ یہ ہے ذکر جس کو کہتے ہیں لاہوتی، یعنی پھر ہو رہ گیا، اور ذات وجود وجوبی ہوتے ہوئے ساری صفتوں سے ختم ہو. جب میں نے شروع میں کہا تھا شیخ سے تعلق رکھو، پیر سے، اس کی ذات کی وجہ سے، اس کی صفات سے نہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ، اللہ تیرا شکر. اب چند تنگی آ گئی تو اب کیا کہہ رہا، پتہ نہیں کون سا گناہ ہو گیا، بہت سارا انیہ اچھا کام چلا کرتا، گھر میں بھی مزے رہتے، اور جب سے پتہ نہیں کیا بات ہوئی، کسی کی ٹوک لگ گئی، جادو کروا دیا کسی نے، اور بس ہم تباہ بربادی گھر میں آ گئی. کہتے ہیں کیا ہوا یہ، اب کیوں مرجھا گیا، اب کیوں مرجھا گیا؟ جب نفع ادھر سے آتا ہے تو نقصان بھی ادھر سے آتا ہے نا. مجھے سے آج میرا محبوب سبحان اللہ پتہ نہیں کون سا ملک کا سوٹ پہنے ہوئے ہے، واہ 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 واہ، کمال ہے کمال ہے. دیکھ کے بھی کپڑوں کو دیکھوں تو بہار، چہرے کو دیکھوں تو کیا عجیب بہار. اچھا ایک دن دیکھا محبوب کے کپڑے گندے ہو رہے ہیں، لپا پوتی کر رہا تھا، کام کر رہا تھا، کپڑے گندے ہو گئے اور بال بکھرے ہوئے ہیں. تو اب محبوب سے نفرت کرو گے؟ بولو، حکم ہے یہ کہ سارے ایسے نہیں ہوتے. اس لیے جب سنو شوہر میرا باہر سے آ رہا ہے، سفر سے خبر مل گئی ہے، آ رہا ہے، تو تم نہا دھو کر صاف ستھرے کپڑے پہن کے بال وال صحیح کر لو، تاکہ وہ گھر میں آ کر تم پر نظر ڈالے تو اس کا جی خوش ہو جائے. یہ نہ ہو کہ آتی دیکھا چڑیلو جیسی شکل ہو رہی، بال بکھرے ہوئے، اور اس نے آ کے کہا السلام علیکم، آ کے بیٹھ گیا، سلام بھی نہیں کرا، بیٹھ گیا. اب اسے نہ پانی کو پوچھی نہ کچھ، کیونکہ پہلے سے خبر بھی نہیں کری تھی، فون بھی نہیں کرا تھا، اب لگی گرمانے حکم چلانے. وہ کیا کہے گا، باہر تو کیسی کیسی ٹرین میں ملی تھی مجھے، حسینہ جمیلہ، مسکرا کے باتیں کر رہی تھی، یہ چڑیل گھاس میری چھاتی پہ ایسی ملی، آتے ہی مجھے انجیکشن لگانے شروع کر. بولو باہر کو بھاگے گا گھر میں رہے گا؟ اس لیے عورتوں کو حکم ہے جب معلوم ہو، اس لیے مردوں کو بھی حکم ہے ایک دم گھر میں نہ جاؤ، باہر سے آنے کے بعد پہلے اطلاع بھیج دو. بلکہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ ہے، پہلے مسجد میں تشریف لاتے تھے، گھر اطلاع پہنچ گئی، سامان پہنچ گیا، حضور مسجد میں ہے، تو یہ موقع دیتے تھے گھر والوں کو صاف صفائی ستھرائی کرنے کا، کہ گھر کو بھی صاف کر لیں، چارپائی پہ بھی جو کچھ وغیرہ بچھانے کا ہو تو وہ بچھا لیں، اور گھر میں کھانے پینے کا کچھ ہو سکے تو وہ بھی کر لیں، اور تیار ہو جائیں، شوہر آ رہا ہے استقبال کے لیے. تو مردوں کو حکم ہے پہلے اطلاع بھیجو،
اور عورتوں کو حکم ہے یہ ہے جب اطلاع مل جائے تو ان کے استقبال کی تیاری کرو، صاف ستھری ذرا سی ہو جایا کرو، ٹھیک ہے؟ کل ایک عورت آئی تھی کہ شکایت کر دی اپنے شوہر کی، وہاں جاوے وہاں جھنکے وہاں. میں کہنے لگا، میں نے کہا تیرے پہ کپڑے نکاح اور یہاں تو میں نے کہا ایک تو غم نہ کرا کر، کھایا پیا کر، اور ایک بڑھیا سے بڑھیا کپڑے پہن کے گھر میں میک اپ کر کے رہا کر. پھر تیری طرف وہ ہنسنے لگی بیچاری. میں نے کہا میں صحیح کہہ رہا ہوں، باہر کے چمک نے ان کے دماغ خراب کر رکھے ہیں، ہے نا. اپنے گھر میں اپنی بیویوں کو اچھا رکھو، اچھا کھلاؤ، اچھا رکھو. عورتوں کو بھی چاہیے اپنے گھر میں بادشاہ شہزادی بن کر رہیں تاکہ مردوں کی نگاہ میں دوسری چیزیں نہ گھسیں. یہ سب چیزیں احتیاط کرنے کی ہیں، لیکن ہم ان چیزوں پہ دھیان نہیں کرتے. تو یہ ہے ذکر. تو میں نے یوں کہا تھا وہ محبوب آج پھٹے پرانے کپڑوں میں ہے تو منہ پھیرو گے؟ بولو پھر محبت کہاں ہوئی؟ پھر تو کپڑوں سے محبت ہوئی. اور پیچھے سن چکے ہو اسی میں دوسری تیسرے جمعے کو شاید شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کا قصہ. سادے کپڑوں میں گئے تھے دعوت میں، انہوں نے دربانوں نے بھگا دیا، کون کہاں گھسے اندر، بھگا دیا. اوروں کا استقبال خوب ہو رہا ہے، وہ سوٹ ووٹ میں تھے. تو حضرت بھی گئے، جا کے انہوں نے بھی اچھے کپڑے پہنے، صاف ستھرے ہو کے امامہ باندھ کے ذرا، اور پھر آئے. آتے تھے کہ سلام کر رہے دربان بھی، اور اندر پہنچا رہے ہیں کھانا کھانے کے لیے، استقبال ہو رہا ہے. تو حضرت نے کھانا اٹھا کے آستین کو کبھی یہاں کو کرے کبھی یہاں کو، لے کھا لے. اب برابر والے کہنے لگے کس پاگل کو بٹھا دیا یہاں سے، تو پاگل آدمی ہے کوئی؟ انہوں نے کہا پاگل نہیں ہوں، پاگل یہ لوگ ہیں جو یہاں اندر بلا رہے ہیں اور بٹھا رہے ہیں، کھلا رہے ہیں، یہ ہے پاگل. ان کا میں اب سے پہلے آیا تھا تو مجھے باہر نکال دیا، میری دعوت تھی، اندر نہیں جانے دیا. میں کپڑے بدل کر اس شان سے آیا تو میرا استقبال ہو رہا ہے. تو کھانا تو کپڑوں کو کھلا رہے ہیں، مجھے کب کھلا رہے ہیں؟ سمجھ میں آئی؟ تو محبوب اچھے کپڑوں میں ہوتا، سبحان اللہ. اور اگر ویسے کپڑوں میں ہو بیچارہ سادے سیدھا سا تو یہ منہ پھیر لو. محبت ہے تو ذات سے ہونی چاہیے، صفات سے نہیں. ٹھیک ہے؟ کیسے ہونی چاہیے؟ ذات سے، صفات سے نہیں. ابا کے پلے مال ہے تو خدمت کرو، اور ابا کے پلے کچھ نہیں، بیچاروں کے کنگال بینک کا مالک ہے، کوئی محتاج ہے ہمارا تو اس کی طرف کو منہ بھی نہ کرو، سیدھے منہ بات بھی نہ کرو. یہ کیسے اولاد ہے؟ اگر باپ کے پلے مال ہوتا تو خدمت کرتے، اور مال نہیں ہے تو خدمت نہیں ہے. تو بولو یہ باپ کی خدمت ہے یا نہیں؟ کہاں ہے خدمت؟ تو یہ ہے قطع نظر اوصاف سے بھی ذات وجوبی کے ہوتے ہوئے ہمیں کسی کی ضرورت نہیں، صرف اللہ کی ضرورت. یہ تو تھا وہ قصہ جس پر پہلے جمعہ کو بتایا تھا. 8 جنت اللہ نے سامنے کی انتقال کے وقت شیخ ابن فارج رحمۃ اللہ علیہ کے، اور آپ نے جو منہ پھیر لیا. فرمایا کیا ہوا؟ کسی نے کہا جنت سے محروم، منہ پھیرنا. تو فرمایا اے اللہ، اگر میری ساری عمر کی کمائی کا یہ جنت صلہ مل رہا ہے تو میری زندگی برباد ہو. میں نے ان کے واسطے تھوڑے، میں تو آپ کے لیے قربانی دے رہا تھا، اور آپ مجھے نہیں ملے تو جنت لے کے کیا کروں؟ تو پھر جنت ہٹ گئی اور ایک تجلی اور ایک نور کی شکل آئی اور ان کی روح کو پرواز کر کے لے گئی. یہ تھے اللہ تعالیٰ کے عاشق. تو ایک تو ہوتے ہیں ذات کے عاشق اور ایک ہوتے ہیں صفات کے عاشق. اور یہ بات میں نے پچھلے جمعے کو سنائی تھی حضرت جلال آبادی رحمۃ اللہ علیہ کی، یاد ہو تو کسی کو جی، کہ حضرت نے کہا، میں نے کہا مجلس میں آیا ہوں، تو آپ نے فرمایا آج تو مجلس ہوگی نہیں. پھر فرمایا تھوڑی دیر کے بعد تو آپ کا تو آنا نہ آنا برابر ہو گیا. تو میں نے کہا نہیں حضرت برابر کیوں ہو گیا، ہماری تو مجلس ہو رہی ہے، آپ کے چہرے انور کو دیکھ رہے ہیں، آپ کی جو بات کسی سے ہو رہی ہے وہ باتیں ہم سن رہے ہیں، ہماری تو مجلس ہو رہی ہے. تو آپ خوش ہوئے، فرمایا ماشاءاللہ. بس اس کے بعد پھر جو مجلس ہوئی اور اسی پر بیان ہوا، ایک ہوتے ہیں ذات کے عاشق اور ایک ہوتے ہیں صفات کے عاشق. اب آگے فرمایا بس اب سیدھے سیدھے چلتے رہو، احوال کا طغیان ختم ہو گیا، وہ ذات دل میں سرایت کر گئی، ذکر جاری ہو گیا، حالات طاری ہوئے، اور وہ ذات ساری ہو گئی. یہ ہے ترتیب سلوک، یعنی سارے بدن میں اس کا رنگ چلنے لگا. یہ ہے ترتیب اور سلوک. با ترتیب ذکر کرتے ہوئے ذکر جاری، حالات طاری، وہ ذات ساری، بلا اس کے ساری نہیں، بلا اس کے سرایت نہیں. ذکر بلا ترتیب کافی نہیں،
بلا ترتیب ذکر کافی نہیں، کبھی تصویر پڑھ لی تو 1000 پڑھ لی، کبھی پڑھ لی تو نہیں پڑھی، یہ ذکر بے ترتیب ہے جی، یہ ہے سلوک کا با ترتیب طے کرنا۔ حضرت رحمت اللہ علیہ کو ایک نوجوان نے لکھا، میرے ماں باپ میری شادی کرنا چاہتے ہیں، حضرت کیا فرماتے ہیں؟ حضرت والا نے لکھا، تم سلوک کو ترتیب سے طے کرنا چاہتے ہو یا بلا ترتیب؟ اس نوجوان سے مرید سے پوچھ رہے ہیں کہ تم سلوک کو ترتیب سے طے کرنا چاہتے ہو یا بلا ترتیب؟ انہوں نے لکھا کہ ترتیب سے۔ تو جواباً فرمایا، تو ابھی شادی نہیں، پہلے ایسے ہوتے تھے تابع، شادی کی خوشی کو چھوڑ کر ترتیب سلوک کی شادی منظور ہے، میں ترتیب سے اللہ کے راستے کو طے کروں گا، مجھے شادی نہیں کرنی۔ دیکھا یہ ہے ترتیب، تو معلوم ہوا اصل تو ذکر اللہ ہے، انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، ہم نے ذکر کو نازل کیا ہے اور ہم اس کی حفاظت کرنے والے۔ آگے ذکر کی قسمیں ہیں، اس کے متعلق تھوڑا سا اصلاح ہے، بیان ہے، اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ تو بھائی ایک تو ہے با ترتیب اور ایک ہے بے ترتیب، اللہ تعالیٰ کی طرف کو چلنا بے ترتیب اور ایک با ترتیب، ترتیب سے چلنے والے لوگ نہیں ہیں، بے ترتیب سے ہے، کبھی کچھ کر لیا، تھوڑا بہت پڑھ لیا، یہ پڑھتا ہوں وہ پڑھتا ہوں وہ کیوں پڑھ رہے ہو تم؟ کیوں پڑھ رہے ہو؟ اس لیے پڑھ رہا ہوں کہ ثواب ملے گا۔ اچھا، ثواب کی گڑڑی باندھ رہا ہے، جو تیرے ذمہ حق ہے وہ تو ادا کر، وہ ادا نہیں کر رہا، ثواب تو سب چھین کے لے جائیں گے حقوق والے، پھر کیا رہ جائے گا تیرے پلے؟ حضرت فرمایا کرتے تھے تسبیح چاہے ایک نہ پڑھو مگر اپنے کھاتے کو صاف رکھو، اپنے کھاتے کو صاف رکھو، یہ ہے ترتیب۔ تو پہلے لوگ بزرگان دین، حضرت جنید بغدادی اپنے ماموں کے پاس جب پہلوانی سے توبہ کی تو اپنے ماموں سٹی سختی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس جا کر سلوک کو با ترتیب طے کیا۔ سمجھ میں آ گئی با ترتیب؟ ایک تو الف بے تے سے پڑھنا ہے نا، اور ایک یہ کہ کبھی یا پڑھا دی، کبھی دال پڑھا دی، کبھی کچھ پڑھا دی، اب سارے حروف کی پہچان ہو گئی۔ تو ترتیب سے تو نہیں پڑھ سکتا، بے ترتیب سارے یاد ہیں۔ تو ترتیب سے چلنا اللہ تعالیٰ کی طرف کو کیا ترتیب ہونی چاہیے، کس چیز میں پہل ضروری ہے، کس ترتیب کیا ہے؟ پہلے غسل کرو، پھر وضو کرو، وضو کے فرض ادا ہونے چاہیے، غسل کے فرض ادا ہونے چاہیے۔ غسل تو کر لیا صابن سے مل مل کر، لیکن حلق ہوا نہیں کیا، ناک میں پانی نہیں ڈالا تو غسل ہو گیا ہے نا، حلق تک پانی نہیں گیا، روزے سے بھی نہیں ہے، اور ناک میں نرم حصے تک پانی بھی نہیں پہنچایا، اور خوب مل مل کے صابن سے 1 گھنٹے تک نہایا، لیکن صاف تو ہو گیا، پاک نہیں ہوا، صاف تو ہو گیا مگر پاک نہیں ہوا۔ تو دیکھا ترتیب کیا ہے کہ غسل کے فرض ادا کرو، نہاؤ، پھر وضو کے فرض ادا کرو، وضو کرو، اب پھر اس کے بعد کیا ہے، ہو سکے تو 2 نفل پڑھو تاکہ وضو میں غسل میں تمہارے 4 چاند لگ جائیں، تحیۃ الوضو۔ نہیں پڑھتے تو کوئی گناہ نہیں، اب نماز پڑھو۔ تو یہ ترتیب ہے، ترتیب کے ساتھ چلنا۔ ایک ترتیب وضو کی ہے، پہلے ہاتھ دھو، پھر کلی کرو، مسواک کرو، ناک میں پانی، چہرہ، ہاتھ، سر کا مسح ہے، یہ ترتیب ہے۔ اور ایک ہے بے ترتیب، پہلے پیر دھو لو اور پھر جو ہے مسح کر لو، اور پھر کونی تو ہاتھ دھو لو، پھر منہ، یہ بے ترتیب۔ تو وضو ترتیب کے ساتھ کرے گا تو اس کی نورانیت حاصل ہوگی۔ حدیث شریف میں جب آدمی وضو کرنے بیٹھتا ہے تو 4 فرشتے نور کی چادر یوں تان کر سر پہ کھڑے ہو جاتے ہیں، ہے نا۔ اب یہ اگر ایک دفعہ بات کرے ایک کونا چھوڑ دیا، دوسری دفعہ بات کرے تو دوسرا کونا چھوڑ دیا، تیسری بات کرے تیسرا چھوڑ دیا، چوتھی مرتبہ بھی دنیا کی بات کرے تو چادر کھینچ لیتے ہیں، الگ ہو جاتا ہے، وہ جو نور کی چادر سر پہ تنی تھی وہ اس سے محروم ہو گئی۔ کیونکہ وضو میں اس نے ترتیب کو قائم نہیں رکھا کہ بلا ضرورت کے کلام نہیں کرنا ہے، یہ وضو پاک ہونے کے لیے ہے، دربار عالی میں پیش ہونا ہے رب العالمین کے سامنے۔ اور آپ اندازہ لگاؤ، دنیا کی بات مسجد میں کرے تو فرشتہ کہتا ہے اسکت یا ولی اللہ، تیرے پہ او اللہ کے ولی چپ ہو جا، او اللہ کے ولی چپ ہو جا، اسکت یا ولی اللہ، خاموش ہو جا اللہ کے ولی۔ پھر بھی نہیں مانتا تو کہتے ہیں اسکت یا عدو اللہ، اللہ کے دشمن چپ ہو جا۔ اور اگر پھر بھی باز نہیں آتا، مسجد میں پھر دنیا کی باتیں کر رہا ہے تو پھر فرشتے کہتے ہیں اسکت یا لعنت اللہ، او تیرے پہ اللہ کی لعنت ہو، چپ ہو جا۔
بولو فرشتے لعنت دے رہے ہیں، ہم بیٹھے اللہ کے گھر. آ رہی سمجھ میں ترتیب؟ اور یہ ترتیب کب ہوگی؟ جب تم طلب سے آؤ گے، اور طلب جب ہوگی جب ذات کے عاشق ہو صفات کے نام ہیں، ذات کے عاشق ہو صفات کے نام. ہاں حضرت جی کے ہاں نان گوشت بڑے زور کا ملتا ہے، بڑا مزہ ہے، بڑا مزہ ہے. اچھا حضرت جی کے یہاں ذکر میں مزہ نہیں آیا تجھے؟ حضرت جی کی باتوں میں مزہ نہیں آیا تجھے مزہ ان کے نان گوشت میں آیا ہے. سبحان اللہ. ہیں یہ حالت ہماری. تو یہ ذات کے عاشق ہوئے کہ صفات کے؟ حضرت شیخ عبد القادر رائے پوری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کچا آٹا مکی کا یوں سینک کے ایک آدمی رکھ دے، اسے مکی کا آٹا اس دنوں سے پکانی آوے نہ کچھ، اب وہ کھاوے کچا آٹا، اس میں کھایا بھی نہ جائے، بڑی مشکل ہوگی. کبھی سرکے سے، کبھی چٹنی سے، کبھی گڑ سے یوں. تو ایک دن جا کر اس کے پاس کہنے لگا بھائی جب تو پکا گئی ہے تو ذرا سا اور سینک دیا کر اس کو، روٹی کو سینک دیا کر. تو ایک دم سے جھڑلا کے کیا کرا، چل بے یہ سسرال میں آ رہا ہے یہاں سے، اور تجھے کون گیا تھا بلانے؟ حضرت رائے پوری فرماتے ہیں میں تو اس کی سن کے ڈانٹ اور چپ کے آگے بھائی صحیح تو کرا، اس کے کوئی تنخواہ تھوڑا ہی، یہ بیچارے کا احسان ہے، پکا کے مہمانوں کے لیے رکھ رہا، خدمت کر رہا، کون سی اسے تنخواہ دیں ہم؟ جو مفت کی ملی وہ بھی کھانے کو تیار نہیں. تو حضرت فرماتے ہیں میں چپ ہو کے آ گیا اور فرمایا 7 سال تک 7 سال تک وہی آٹے کی روٹی کچی اور کھاتا رہا، یہاں تک کہ کچے روٹی کھانے کی وجہ سے پیٹ میں کیڑے پڑ گئے اور وہ زخم ہو گئے، اور رات کو مجھے نیند نہیں آتی تھی. نیند نہیں آتی تھی ان کیڑوں کی وجہ سے. 7 سال تک خانقاہ میں رہ کر اور اللہ کا نام کس طریقے سے سیکھا. تو حضرت شاہ عبد الرحیم صاحب کی محفل میں رہ کر اب بتاؤ یہ ذات کے عاشق تھے کہ صفات کے تھے؟ تو اللہ ملا نہیں ملا؟ اور ایسا اللہ ملا، علی میاں ندوی ان کے مرید، عطا اللہ شاہ بخاری ان کے مرید، شیخ زکریہ ان کے مرید ہے نا، اور کتنے بڑے بڑے علماء صلحاء دنیا بھر میں، ایک سے ایک ہیرا ان کا رائے پوری کے مرید. کانجلے والے حضرت جی تھے وہ ان کے مرید تھے، خلیفہ تھے، اور جگہ جگہ دنیا ان سے پہلے بڑے بڑے گزرے ہیں. مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک دفعہ گئے اور وہاں جنگل میں جس کوٹڑی میں رہتے تھے اللہ اللہ کرتے، وہاں جا کے 3 گھنٹے بتا رہے تھے، 3 گھنٹے یہاں قیام